پھر دوسری آیت مبارکہ ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریبہ، نہیں ہے کوئی شک فی ہی اس میں۔ اب ذالکہ جو ہے یہ گرامر کے لحاظ سے اس میں اشارہ بعید ہے، یعنی کہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، وہ کے لیے آتا ہے۔ مگر ہم جب ترجمہ کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پر ایک اہم نکتہ سمجھ لیں، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں لفظ قرآن بھی نظر آتا ہے اور کتاب بھی نظر آتا ہے۔ تو جہاں کہیں یہ لفظ کتاب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک 7 آسمانوں کے اوپر لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے اس کتاب کو نبی علیہ السلام کے اوپر نازل کیا۔ تو گویا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب، تو اس کے اندر یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ بہت دور سے آئی کتاب ہے، 7 آسمانوں کے اوپر سے لوح محفوظ سے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اس کی عظمت کو پہچانو، اس کے مقام کو پہچانو۔ اور جہاں کہیں قرآن پاک میں لفظ قرآن آتا ہے آپ اس کے ساتھ حاذا دیکھیں گے، اور حاذا جو ہے یہ کے لیے آتا ہے، اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے۔ اور قرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب، قرأ سے ہے، تو گویا کہ یہ کتاب جس کو تم پڑھ رہے ہو، جس کو تم تلاوت کر رہے ہو، تو تلاوت کہاں ہو رہی ہے؟ اس دنیا میں ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ حاذا القرآن، یہ قرآن کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ ذالک الکتاب آتا ہے تو یہ کتاب دنیا میں تو تھی نہیں، یہ تو آسمانوں میں لکھی ہوئی کتاب تھی، وہاں سے آئی ہے، تو گویا کہ پھر اس کے لیے ذالکہ دور کا جو اشارہ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر ہم اس کو یہ میں کیوں ترجمہ کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے، ذالک الکتاب۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب شک کے لیے قرآن پاک میں جو ہے وہ چند الفاظ آتے ہیں، شک، شبی، مریا، مریج، لبس اور ریب۔ یہ 6 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن پاک میں شک کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو ہے وہ ریب کو استعمال کیا ہے۔ بڑی پیاری بات کہ ریب کے اندر وہ 5 معنی بھی آ جاتے ہیں، اور ریب کا مطلب یہ ہے کہ کسی بے چینی کا دل میں ہونا، کسی بے سکونی کا دل میں ہونا۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تم جب اس کتاب کو پڑھو گے نا تو اس میں تمہیں کوئی بے چینی نہیں ملے گی، کوئی بے سکونی نہیں ملے گی، بلکہ یہ کتاب تمہارے اندر کی بے چینیوں کو اور تمہارے اندر کی بے سکونیوں کو بھی دور کر دے گی۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی بے چینی نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جب ہم شک میں ہوتے ہیں تو ہم بے چین ہوتے ہیں، اور جب ہمارے شک دور ہو جاتے ہیں ہماری بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کتاب بے چینیاں دور کرنے کے لیے اور بے سکونیاں دور کرنے کے لیے ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب گرامر کے لحاظ سے یہ لفظ ہدن جو ہے یہ یہاں پہ حال بن رہا ہے۔ حال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کتاب ہدایت ہے تو اس نے صحابہ کو ہدایت دی اور ماضی کے لوگوں کو ہدایت دی، تو میں کہوں گی میں کیوں پڑھوں، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن ہدن ہمیں یہ بتا رہا ہے، جو کہ گرامر کے لحاظ سے یہ حال بن رہا ہے، کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے۔ یہ کل بھی لوگوں کو ہدایت دیتی تھی، یہ آج بھی لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے، اور یہ قیامت تک لوگوں کو ہدایت دیتی رہے گی۔ کیونکہ حال کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں پریزنس، حال، موجودہ۔ تو یہ کتاب ایسی ہے جو ہر وقت میں موجود ہے، ہر دور میں یہ زندہ ہے، ہر وقت کی نسل کو اور انسانیت کو یہ کتاب جو ہے یہ فائدہ دیتی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد للمتقین آتا ہے۔ اب متقین جو ہے اس کا ترجمہ عموماً قرآن پاک میں ڈر سے کیا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ اس کا ترجمہ ڈر نہیں بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے ذہنوں میں متقین کا کانسیپٹ کیا، جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، بہت پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، وہ متقین ہوتے ہیں۔ تو پھر پڑھنے والے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ متقین کے لیے ہے، میں تو گنہگار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، میں اس کتاب کو کیوں پڑھوں، مجھے اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، یہ تو ہے ہی نیک لوگوں کے لیے۔ اور پھر ہم یہ کہیں گے جب یہ نیک لوگوں کو فائدہ دیتی ہے تو برا بندہ سے نہیں فائدہ اٹھا سکتا۔ اس لیے لفظ متقین کو جاننا بہت ضروری ہے۔ متقین کا لفظ جو یہ وقایتن سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ لہٰذا یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی، یہ کتاب اس کو ضرور نفع دے گی۔ مگر متقین کا لفظ جو ہے یہ اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کہ وہ لوگ جو مسلسل اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں اور زندگی میں اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، تو یہ کتاب ان کا ہاتھ تھام لے گی، پھر ان کو ہدایت دے گی، ان کو نئے راستے کے اوپر انشاءاللہ یہ کتاب چلائے گی۔ تو ہدی للمتقین، تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہ سے نہیں بچنا چاہتا؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں بچنا چاہتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ہر ایک کے لیے ہے،
چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ گنہگار ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کو پانے کی تمنا اور خواہش ہے تو یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی انشاءاللہ۔